السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک ہم پر کوئی فرض عمل باقی رہتا ہے، چاہے ہم کتنی بھی نفلی عبادتیں کر لیں، ہماری نفلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس فرض کو یا ہم اس فرض کی قضا نہیں کر لیتے یا اس فرض کو ادا نہیں کر لیتے۔ میں نے اس میں آپ کو مثال بھی دی تھی کہ کئی سارے لوگوں کے روزے باقی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے عام دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو فرض روزے جو انہوں نے چھوڑ رکھے تھے ان کو پورا کرتے، ان کی قضا کرتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وہ جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نفل نمازوں کے وہ ڈھیر لگاتے ہیں۔ میں نے مثالیں دی تھی اور آخر میں اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، یا یوں سمجھ لیجیے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے کے ساتھ ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گا کہ جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کتنی بھی چاہے نمازیں قضا ہوئی ہو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ ان کو آسان طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ہم پر نماز فرض کب ہوتی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی مرد ہے، اگر اس کی عمر 12 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر، یہ ایسی عمر ہوتی ہے بیچ میں جس میں وہ بالغ ہوتا ہے، جیسے وہ بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر 15 سال کے بعد بھی اگر کوئی مرد ہے، 15 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اگر اس میں کوئی جو ہے بالغ والی اگر کوئی نشانی نہ پائی جائے تو پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر نماز فرض ہے، وہ بالغ گنا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے یا لڑکی ہے، مان لیجیے لڑکی جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کر کے 12 یا 15 سال یہ عمر ہے، اس میں وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ 15 سال کی عمر ہونے کے بعد میں اگرچہ اس میں کوئی نشانی نہ پائی جائے بالغ ہونے کی، پھر بھی اس پر نماز فرض ہے، یعنی وہ بالغ گنی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو خود کو اندازہ لگانا ہے کہ میں کب بالغ ہوا تھا اور میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہم قضا پڑھ رہے ہیں نا، دن میں ہمیں 20 رکعت قضا پڑھنی ہے۔ 2 رکعت فجر کی فرض کی، 4 رکعت نماز ظہر کی جو فرض ہے، اور 4 رکعت نماز عصر جو کی فرض ہے، اور 3 رکعت نماز مغرب کی فرض کی، یہ بھی قضا پڑھنی، اور 7 رکعت نماز عشاء کی۔ کیوں کہ 4 رکعت نماز عشاء کی فرض اور 3 رکعت نماز جو وتر واجب ہے اس کی بھی قضا ہم پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دن میں 20 رکعت الگ الگ طریقے سے کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ بھی آسانی کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو 20 رکعت آپ کو اس طریقے سے یہ پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عمر کا اندازہ لگانا ہے۔ میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کوئی ایک خالد نام کا شخص ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے 20 سال، 20 سال کی عمر ہو گئی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب اس کو ہوش آیا کہ مجھ پر نماز تو فرض تھی، حالانکہ ہر ایک مسلمان کے بچے کو یہ معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو اب اس کو معلوم ہوا کہ اب مجھ پر نمازیں فرض تھی لیکن میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، اب مجھے ان نمازوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ 15 سال کی عمر میں مان لیجیے بالغ ہوا، تو 5 سال کی نمازیں اس کی باقی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 سال کی نمازوں کو اپنی ڈائری میں یا پھر موبائل میں ایک نوٹ بنا کر کے الگ الگ لکھ لیں کہ 2 رکعت نماز مجھے روزانہ فرض کی پڑھنی ہے قضا، 4 رکعت نماز ظہر کی قضا پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز عصر کی قضا پڑھنی ہے، 3 رکعت نماز جو ہے مجھے مغرب کی قضا پڑھنی ہے، اور 7 رکعت عشاء کی، 4 رکعت نماز فرض اور 3 رکعت نماز وتر واجب مجھے اس کی قضا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 5 سال کی عمر میں وہ اپنا اسی طریقے سے جس بھائی کی جو عمر ہو یا جس بہن کی جو عمر ہو وہ اپنا حساب لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے لیے 4 صورتیں جو ہے آسانی کی پیدا کی ہے، یعنی ہمیں بتایا ہے کہ یہ 4 صورتیں جو ہے آسانی کے ساتھ یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہماری جو قضا نمازیں چاہے جتنی بھی ہو وہ ادا ہو سکتی ہے۔ تو وہ 4 صورتیں کون سی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 4 آسانیاں کون سی وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 4 جب ہم آسانیاں اس میں پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ 4 کام جو ہے اس میں یہ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے یہ چیزیں کم کر کے آپ جو ہے جلدی سے اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں۔
لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس بات کا یاد رکھیں کہ آپ چاہے قضا پڑھ رہے ہو چاہے آپ جو ہے ادا پڑھ رہے ہو، یہ بات خیال رکھیں کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں، یعنی بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، بھلے آپ کو وقت لگتا ہو لیکن سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب وہ آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم قضا فرض کی پڑھ رہے ہیں نا، تو جب ہم فرض کی نماز ہم قضا پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم فرض کی ادا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی دو صورتوں میں ہم جو کیا کرتے ہیں، دو رکعتوں میں، معاف کیجیے گا، دو رکعتوں ہم الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملاتا ہے، جس کو جو بھی صورت یاد ہو وہ صورت ملاتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے کہ جو آخر کی دو جو رکعتیں ہوگی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، صرف الحمد شریف پڑھ کر کے رکوع کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ قضا پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو چاہیے کہ پہلی تو دو رکعتوں میں صورت آپ کو ملانی ہے ہی، باقی جو دوسری جو دو رکعتیں لاسٹ کی جو ہوتی ہیں اس میں الحمد شریف نہ پڑھیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیسری رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کریں، اور چوتھی رکعت میں آپ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک پہلی آسانی ہوئی، لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ عشاء کی وتر کی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں قضا، تو اس کی تیسری رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے بعد سورت ملانی ہے۔ جو وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا، اس میں الحمد کے بعد آپ کو سورت ملانی پڑے گی، یہ بات یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع کر رہے ہو یا پھر دونوں سجدے آپ کر رہے ہو، تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکوع میں آپ 3 مرتبہ تسبیح کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں میں بھی آپ 3 مرتبہ تسبیح کہتے ہیں۔ سبحان ربی، رکوع میں جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو تسبیح آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ تسبیح کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ قضا پڑھ رہے ہو، آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہے، تو جب آپ قضا پڑھ رہے ہو تو رکوع میں صرف ایک ہی مرتبہ آپ تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو جائیں آپ، اور دونوں سجدوں میں آپ ایک ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدہ مکمل ہو گیا، دوسرے میں آپ کہہ لیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دوسرا سجدہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا، یعنی 3 مرتبہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی کہہ بھی لیتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ آسان، کیونکہ آپ کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوگی، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جلدی سے ان نمازوں کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا، جو تیسری آسانی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہو تو وتر کی نماز میں آپ کو معلوم ہوگا کہ تیسری رکعت میں آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، سورت ملانے کے بعد آپ کھڑے کھڑے ایک تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، ادا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، جو کہ ہم پر واجب تھی، اس نماز میں واجب ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ قضا پڑھ رہے ہو تو دعائے قنوت نہ پڑھیں، بلکہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ کہہ لیں آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ کر کے آپ رکوع کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی جو ہے یہ جو ہے مطلب وتر کی نماز جو آپ کی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 3 آسانیاں تو اعلیٰ حضرت نے بتا دی، چوتھی آسانی جو اعلیٰ حضرت نے بتائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چوتھی آسانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ قاعدہ اخیرہ میں ہو، قاعدہ اخیرہ یعنی مطلب جیسے فرض آپ جو ہے فجر کی صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، پھر سلام پڑھتے ہیں، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم کو نہ پڑھے وہ، اور نہ ہی کوئی دعائے معصورہ پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اتحیات کے بعد کوئی ایک درود پاک پڑھ لے، جیسے اللہم صلی علی محمد، اتنا کہہ کر کے وہ سلام پھیر لے۔ یہ 4 آسانیاں فرمائیے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو قضا نماز ہے نا وہ آسانی کے ساتھ پوری ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جو ہے ادا نماز کو بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں، جو وقتی نماز ہے نا اس کو بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ صرف قضا میں آپ لے کے بیٹھے اور باقی نمازیں آپ پر قضا ہوتی رہیں۔ اور اس سے پہلے جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ پروردگار اتنے دن میں غافل رہا، تو نے مجھ پر جو نماز فرض کی تھی میں نے وہ پڑھی نہیں تھی، اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور اتنی سال کی میں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، پروردگار مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی بھی نماز چھوڑوں گا نہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیری توفیق سے میں جو ہے مطلب قضا بھی پوری کروں گا،
اب اس کے بعد میں توبہ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنی قضا نماز شروع کریں، اور کیونکہ 20 رکعت آپ کو پڑھنی ہے دن میں، 2 فجر کی جو کہ فرض نماز ہے، اور 2 جو ہے 4 معاف کیجئے گا ظہر کی فرض نماز، 4 عصر کی فرض نماز، 3 وتر جو ہے 3 مغرب کی معاف کیجئے گا فرض نماز، اور 4 عشاء کی فرض نماز، اور 3 عشاء کی وتر واجب۔ یہ 20 رکعت آپ کو دن میں الگ الگ حالتوں میں آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پڑھیں گے کب؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دن اور رات میں آپ کبھی بھی اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف 3 وقتوں کو چھوڑ دیں، 3 ٹائموں کو آپ چھوڑ دیں۔ پہلا ٹائم ہے صبح فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر کے سورج اگنے کے 20 منٹ تک، ٹھیک ہے، اور دوسرا زوال کا وقت۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک زوال کا وقت آتا ہے جو کہ 40 منٹ کا ہوتا ہے، یا پھر 38 منٹ کا، یا 42 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے۔ سردی اور گرمیوں میں سردیوں میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے کیلنڈر کے حساب سے آپ اپنے موبائل میں دیکھ لیں کہ زوال کا وقت، اس زوال کے وقت میں کوئی بھی نماز آپ نہ تو قضا پڑھ سکتے، نہ ہی کوئی ادا نماز پڑھ، ادا تو ویسے ہی اس میں ہوتی نہیں ہے کوئی، تو قضا بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا جو وقت ہے وہ یہ ہے عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر کے مغرب کی نماز کے وقت تک، اس وقت میں بھی کوئی نماز آپ قضا نہیں پڑھ سکتے، باقی جب چاہیں آپ جو ہے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ پڑھیں گے کیسے، میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو کہ آسان ہے، جس پر میں نے بھی عمل کیا ہے، اور میں نے کافی لوگوں کو عمل کرایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسے عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ بہت جلد جو ہے آپ کی قضاء عمری، یعنی آپ کی عمر میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ پورا کر لیں گے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں پہنچ جائیں، آپ مسجد اگر آپ سے گھر سے دور ہے تو آپ گھر میں اٹھ جائیں، وضو بنائیں، سب سے پہلے جتنی بھی آپ کی فرض نماز آپ کو قضا پڑھنی ہے نا اتنی آپ کو قضا پڑھ لیں۔ آپ کو لگے کہ اب خوب سویرا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا وقت بچا ہے، تو آپ سب سے پہلے تو فجر کی سنت پڑھیں، اس کے بعد جو فرض کی نماز، جو آج کی نماز وہ پڑھیں۔ کیوں کہ فرض پڑھنے کے بعد، صبح فجر کی جو فرض نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں آپ جائیں تو اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں یا پھر گھر پہ، سب سے پہلے تو جو ظہر کی 4 رکعت نماز جو ہے وہ سنت ہے، کیونکہ سنت موقعہ ہے، وہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھ لیں، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد میں آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہو اس میں آپ جو ہے ظہر کی 4 رکعت نماز کر کے 4 رکعت نماز کر کے آپ اس طریقے سے قضا نماز ظہر کی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا جب وقت آپ کے سامنے ہو تو عصر کی جو 4 رکعت والی جو پہلی سنتیں ہوتی ہیں وہ غیر موقعہ ہوتی ہیں، اس کی جگہ آپ عصر کی 4 رکعت نماز جو ہے قضا کی پڑھیں، جتنا جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی، آپ جب تک گھر میں ہیں تب تک آپ پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ جب تھوڑا سا وقت آپ کو معلوم چلے کہ عصر کا تھوڑا سا وقت رہا، اس میں آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے پھر آپ مغرب کے وقت کا انتظار کریں۔ جیسے مغرب کے وقت کا انتظار ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کی پہلے 3 رکعت نماز فرض جو آج کی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سنت پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ جو ہے مغرب کی 3 رکعت کر کے جتنی آپ قضا پڑھ سکیں وہ پڑھتے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں عشاء کے وقت کا انتظار کریں۔ عشاء میں کیونکہ جو 4 رکعت نماز پہلی جو سنت ہے وہ غیر موقعہ ہے، تو اس میں بھی آپ جو ہے عشاء کی جو ہے 4 رکعت نماز قضا کی آپ نیت باندھ لیں، نیت بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ مسجد میں تو جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز عشاء کی فرض پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے 3 رکعت نماز وتر واجب اور اس سے پہلے کی جو سنت ہے تو وہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس میں آپ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض اور 3 رکعت نماز وتر جو ہے قضا پڑھتے جائیں۔ اب آپ کو قضا کی جو ہے نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت بالکل آسان ہے، آپ اپنے دل میں کہہ لیں یا زبان سے کہہ لیں۔ نیت کی میں نے فجر کی یا پھر ظہر کی یا پھر عصر کی یا پھر مغرب کی یا پھر عشاء کی، سب سے پہلی رکعت، سب سے پہلی نماز جو میں نے چھوڑی تھی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے مطلب کرتے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آسانی کے ساتھ جو ہے بہت جلد جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں جو نمازیں اس وقت آپ پر چل رہی فرض ہے وہ بھی اس کو ساتھ میں بھی ادا کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اور طریقہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے جائیں، چاہے وہ اسلامی بہن ہو چاہے میرا اسلامی بھائی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی نا بہت جلد جو ہے آپ اس طریقے سے جو کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، جو 4 آسانیاں فرمائی ہے۔ پہلی آسانی کیا ہے، آپ جو ہے جو فرض نماز جب آپ پڑھ رہے ہو تو جو آخری 2 رکعتیں اس میں
الحمدوں کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے رکوع کر لیں۔ دوسری آسانی اعلیٰ حضرت نے جو فرمائی وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع میں صرف 1 مرتبہ تسبیح کہے اور سجدے میں بھی صرف 1 مرتبہ تسبیح کہے۔ اور تیسری آسانی جو بتائی وہ یہ ہے کہ جب آپ دعائے قنوت کی جگہ یعنی جو وتر آپ پڑھ رہے ہو تو دعائے قنوت کی جگہ صرف 3 مرتبہ یا صرف 1 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لیں۔ اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں یعنی کہ اتحیات پڑھنے کے بعد میں آپ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کو چھوڑ کر صرف ایک جو ہے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اور کہہ کر سلام کر لیں، اور اسی طریقے سے جلدی جلدی آپ اپنی نماز پوری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کے لیے شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور کریں، نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر اس میں کوئی میرے کہنے میں میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پوری بات بتائی جائے گی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔